لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. 300 سال پہلے ایک کتاب لکھی گئی حضرت مولانا غلام علی سید غلام علی بلگرامی بلگرام کے رہنے والے تھے، بہت سید عالم، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے ہم عصر تھے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب ہمارے حدیث کے فن کے امام ہیں. ہندوستان کے اندر حدیث کی جو ترویج ہوئی وہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے. حدیث اصل میں ایک بہت بڑا فن ہے. حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس کو حدیث کہتے ہیں، اور جو فرشتہ لا کر کے دیتا تھا اس کو قرآن کریم کہتے ہیں. تو حدیث جو ہے یہ قول رسول ہے، اور اس کا بہت بڑا مرتبہ ہے. قول رسول کلام قرآن کریم کی عظمت تو یہ تو مسلمہ ہے. اسی طریقے سے قول رسول حضور نے جو کہا ہے اس کی بھی بہت بڑی عظمت ہے دنیا میں. ان دو چیزوں پر غور کرنا، ان دونوں چیزوں پر سمجھنا اور اس پہ تحقیق کرنا یہ بہت بڑا کام ہے. ابتدائی زمانے میں قرآن کریم اور حدیث پر بہت کام ہوا. دنیا کا ہر انسان حدیث کی تلاش میں رہتا تھا. سرکار کی حدیثیں دنیا میں پھیل گئی تھی، صحابہ اس کو سن کر کے ادھر ادھر منتشر ہو گئے تھے دنیا میں. وہ تمام احادیث کا جمع کرنا، ان کو لکھنا، ان کے مرتبے، کون سی حدیث کون سے مرتبے کی ہے اور اس کے اندر کیا مضمون ہے، اس پر بہت زیادہ کام علماء اس میں لگ گئے تھے. تقریباً 300 سال تک حدیث پر کام ہوتا رہا قول رسول کو. تو قول رسول چھوٹا ہو یا بڑا کسی بھی کتاب کا ہو وہ معتبر ہے. وہ جو بحث چلتی وہ سند کے حساب سے چلتی کہ کسی کی سند کیسی ہے، یعنی اس کو سنانے والے کیسے تھے، اور کسی کے سنانے والے کم علم تھے، کسی کے سنانے والے زیادہ تقوی والے تھے. وہ بحث الگ ہے. لیکن قول رسول میں کوئی فرق نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا بس وہ مسلمہ ہے، اس کا ماننا ہی ماننا ہے ساری امت. قول رسول تو ہندوستان کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ سے ہندوستان میں حدیث کا علم نہیں تھا. ایک مولانا 500 سال پہلے مولانا عبدالحق محدث دہلی گزرے، انہوں نے کچھ علم لایا تھا. اس کے بعد پورا علم حدیث کا، ساری حدیثیں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے ذریعے سے ہندوستان میں آئی، اور پھر وہ کتابوں کا درس بھی شروع ہوا. آج تک وہ درس، ساری کتابوں کا درس دنیا ہندوستان کے سارے مدرسوں میں ہوتا رہتا ہے، حدیثوں کا پڑھانا. تو جتنی کتابیں قرآن کی تفسیر میں لکھی گئی اس سے زیادہ کتابیں حدیث میں لکھی گئی، کیونکہ قرآن کریم تو 30 پاروں میں ہے، حدیثیں 10 لاکھ ہیں، 10 لاکھ حدیثیں ہیں.
وہ سب کے سب جمع کر دی گئی تھی۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے ہندوستان میں یہ اسی لیے کو لایا، ورنہ ہندوستان میں حدیث کی ساری کتابیں نہیں تھی، آپ لے کر آئے اور لا کر کے ہندوستان میں اس کو جاری کر دیا۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہو۔ تو میں ایک بات بتا رہا تھا کہ مولانا غلام علی آزاد بلگرامی بہت بڑے جید عالم بزرگ تھے۔ ویسے وہ بلگرام دلی میں رہتے تھے، دلی کے رہنے والے تھے، لیکن ہجرت کر کے خلد آباد آئے، اور خلد آباد میں آ کر کے انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی۔ پہلے دولت آباد میں رہتے تھے، دولت آباد اجڑ گیا، دولت آباد میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے اولیاء اللہ دولت آباد میں رہتے تھے۔ دولت آباد جب واپس دلی چلا گیا، وہاں کی آبادی، تو دولت آباد اجڑ گیا، تو حضرت وہاں سے خلد آباد منتقل ہو گئے، خلد آباد میں رہتے تھے۔ خلد آباد میں بڑے بڑے اولیاء اللہ کا مرکز ہے، اہل علم کا، علماء کا مرکز ہے خلد آباد میں۔ ان کا غلام علی آزاد بلگرامی کا مزار بھی خلد آباد میں ہی ہے۔ بہت کام کیا انہوں نے، اور ایک بزرگ کے مزار کی خدمت کی بہت بڑی ان کی، اس کے بعد ان کا مزار بھی وہی ہے۔ مولانا آزاد بلگرامی نے ایک کتاب لکھی ہے، سجنۃ المرجان فی آثار ہندوستان۔ اس میں ہندوستان کے فضائل ذکر کیے ہیں، کن حدیثوں میں ہندوستان کا ذکر ہے، کس حدیث میں ہندوستان کی فضیلتیں ہیں، کس ملک کی فضیلتیں، تو تقریباً 11 فضیلتیں ہندوستان کی شمار کرایا انہوں نے، اس ملک کی بڑی فضیلت اس کتاب میں موجود ہے۔ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ ہندوستان شروع ہی سے، یعنی جب سے زمین آسمان بنا ہے، جب سے زمین بنی ہے، اس وقت سے ہی ہندوستان کی جغرافیائی کیفیت بہت فضیلت کی ہے، اور جنات کا دور ہندوستان میں تھا پہلے، بہت زیادہ جنات ہندوستان میں زیادہ رہتے تھے، اور یہیں بہت شرارت کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسی ملک میں، اس ہندوستان میں اترے، اور ان کو اتنا مارا کہ پوری دنیا سے غائب ہو گئے جنات، عام بے دین ہو گئے تھے، حالانکہ جنات میں بھی دین رہتا ہے، وہ ان میں بھی ہم جو ہے اس زمانے میں ہم بھی آئے ہیں، لیکن وہ کسی کو مانتے نہیں تھے، عام دین سے لاپرواہ ہو گئے تھے لوگ جنات، اور گمراہی پر آ گئے تھے، کوئی توجہ نہیں تھی۔ آج کل ہمارا حال بھی ایسی ہے، عام امت مسلمہ دین سے بیزاری ہے، اور دین کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ دین میں جو قرآن آیا، حدیثیں آئی، اس پر کوئی پڑھنا پڑھانا کچھ بھی نہیں ہے، دیکھتے نہیں کہ بھئی قول رسول اور قول اللہ کا کہنا، نبی کا کیا کہنا ہے، ہماری زندگی کا یہی خلاصہ ہے، لیکن ہم لوگ پڑھتے پڑھاتے نہیں ہیں۔ عام مسلمانوں میں بے توجہی ہو گئی دین سے، مالدار بہت ہیں، وکیل بہت ہیں، ڈاکٹر بہت ہیں، تاجر بہت ہیں، کیا چیز کی کمی ہے مسلمان، انجینئر بہت ہیں، لیکن قرآن اور حدیث پر غور کرنے والا کوئی ملتا نہیں۔ اس کے لیے عربی پڑھنا پڑتا، تھوڑی سی عربی پڑھے تو انسان قرآن کو، حدیث کو اور قول رسول کو سمجھ کر اس کا عظمت اختیار کر سکتا ہے، لیکن ہم پڑھتے ہی نہیں۔ عربی تو دور کی بات ہے، اردو میں جو دین کی کتابیں ہیں وہ نہیں پڑھتے ہم۔ تو جیسے بابا آدم کے اترنے سے پہلے
جنات کا حال ہو گیا تھا، ایسی حال ہمارا آج کل ہوا ہے۔ مگر کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جاری ہے، اس میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ اس کو نیست نابود نہیں کر سکتے۔ لیکن جنات بہت لاابالی ہو گئے تھے، دین سے بیزار ہو گئے تھے، تو نتیجہ یہ ہوا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کئی لاکھ فرشتوں کو لے کر اترے اور اسی ہندوستان میں اترے تھے۔ یہیں جنات کی آبادی زیادہ تھی۔ اس قدر مارا ان کو، اس قدر مارا کہ ہندوستان سے غائب ہو کے سمندروں میں گھس کے رہ گئے تھے۔ سمندروں میں رہتے تھے جنات، سمندروں میں اندر گھس کے، نیچے جزیرے ہیں سمندروں کے اندر، جزیروں میں جا کے رہ گئے تھے، شرارت کرتے تھے بہت زیادہ۔ ایک مرتبہ ایک شخص کو جو ہے حضرت عثمان ہارونی نے، ان کے پاس ایک دن ایک شخص آیا، بہت رویا۔ اس نے کہا کہ سرکار، میرا نوجوان بچہ وہ 20 سال کی عمر میں غائب ہو گیا، لیکن میرے کو امید ہے کہ وہ ہے کہیں نہ کہیں، اسی لیے کہ وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ مجھے امید ہے، مجھے وہ بچہ دلائیے۔ تو حضرت عثمان ہارونی بہت زبردست طاقت رکھتے تھے، معرفت الہی ان کو حاصل تھا۔ انہوں نے مراقبہ کیا، پوری دنیا، مراقبے میں پوری دنیا نظر آتی ہے، اور سمندر بھی نظر آتے ہیں۔ تو انہوں نے مراقبے میں دیکھا کہ وہ نوجوان سمندر کی تہہ میں ایک جزیرے میں قید ہے، جنات نے اسے پکڑ رکھا، اس سے کام لیتے تھے، باندھ کے رکھتے تھے۔ حضرت کو مراقبے میں نظر آیا وہاں پہ۔ مراقبہ یہ مسلمان کو یاد بھی نہیں رہا کہ مراقبہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری دنیا کو دیکھتے تھے کہ کہاں فوج چل رہی، کہاں نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کو ایک عبادت کی نماز برابر نہیں، 2 دمڑی کی نماز ہو گئی، تو یہ ساری چیزیں حاصل ہونا بہت مشکل ہے۔ تو حضرت عثمان ہارونی نے توجہ ڈالی اور اپنی طاقت سے اپنی روح کو سمندر میں بھیجا، اس کی بیڑیاں کھولی اور اس کو اوپر لے کر آئے، اور لے جا کر کے اس کے گھر پہ کھڑے کر دیا۔ وہ شخص روتا ہوا آیا تھا، اس کو بولا کہ جا، تیرا بیٹا تیرے گھر کے سامنے کھڑا ہے۔ وہاں جا کے دیکھا تو بیٹا کھڑا ہوا تھا۔ باپ نے بیٹے کو پکڑ کے حضرت کے پاس لایا، حضرت یہ ہے میرا بیٹا، ابھی میں نے آپ کو بولا تھا، ابھی بیٹا آ گیا۔ وہ کیسے آیا یہ مجھے نہیں معلوم۔ تو آپ نے فرمایا اس سے پوچھو کیسا ہے۔ تو اس سے جب پوچھا گیا کہ تو آیا کیسے، کہاں تھا، تو اس نے ساری داستان سنائی کہ مجھے جنات نے سمندر کے تہہ میں جزیرے میں بند کر کے رکھا تھا، مجھے کام دیتے تھے اور میرے کو پریشان کرتے تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ کو دیکھا سمندر میں۔ اس نے کہا ابھی سمندر میں نے کچھ دیر پہلے جہاں میں قید تھا وہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ میرے سامنے کھڑے ہوئے تھے، اور آپ نے میری بیڑیاں کھولی اور آپ نے مجھے اپنے پیروں پر کھڑے کر دیا، اور ایک لمحے میں مجھے سمندر سے نکال کے گھر کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا، اور آپ ہی تھے، میں نے آپ کو اچھی طریقے سے پہچان لیا۔ تو پھر میں یہ اس وجہ سے بیان کیا، یہ بزرگوں کی طاقت تھی، لیکن جنات ایسے شریر دنیا میں آوارہ ہو گئے تھے، ہر جگہ دنیا میں شرارت چل رہی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اتنا مارا کہ ہندوستان سے غائب ہو گئے، سمندروں میں گھس گئے، پہاڑوں میں گھس گئے، اور پوری دنیا میں مارا ہم کو، پوری دنیا کے اندر
جنات عرب میں بہت کم تھے، عرب میں جاتے نہیں تھے، وہاں پہاڑوں سے ڈرتے تھے۔ پوری دنیا سے جنات کو نکال کر کے، زمین سے نکال کر کے ان کو غاروں میں بھیج دیا۔ آج جنات ہیں، لیکن آج جنات اکثریت مسلمانوں کی ہے، جنات میں اکثر مسلمان ہوں، اور وہ ستاتے نہیں ہوں، بلکہ وہ مسلمانوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ جنات جہاں قرآن و حدیث کا ذکر ہو جائے، اللہ کا ذکر ہو، وہاں شریک ہو کر اللہ انسانوں کی مدد بھی کرتے رہتے ہیں جنات۔ اس طریقے سے جنات کو زمین سے ہٹایا اللہ تعالیٰ نے، اور انسان کو پیدا کر کے ان کو اپنی خلافت دے کر کے انسان کو دنیا میں بڑا مرتبہ دے دیا۔ پہلے جنات کو مرتبہ تھا، اب کسی کو مرتبہ نہیں ہے سوائے انسانوں کے۔ انسان اللہ کا خلیفہ ہے، انسان اللہ کا خاص بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی دعا قبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کا تذکرہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، پریشانوں سے انسان کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ کی ساری توجہ انسانوں پر ہے، لیکن افسوس ہے کہ آج کل اصل میں انسان خود اللہ پہ توجہ نہیں رکھتا، انسان کی توجہ ہی نہیں ہے اللہ پہ، ساری توجہ دنیا پہ ہے، دنیا کے سرکشوں پر ہے۔ ساری توجہ جو ہے کمانا، کھانا، بیوی، بچے، دکانداری، پوری توجہ اسی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ توجہ ہم پر رہے، باقی سب کام کرو آپ۔ یہ اللہ کا مقصد ہے، انسان کی زندگی اسی میں کامیاب ہوتی ہے۔ توجہ انسان کی 24 گھنٹے اللہ پہ رہنا۔ ہماری توجہ کہاں ہے؟ 24 گھنٹے میں اگر ہم دھیان دیں گے، اپنا پورا دھیان یہ دنیا پر، مکان بنانے پر، بیوی بچوں پر، شادی بیاہ پر، دنیا کے سرکشوں پر، دکان کھولنے پر، بند کرنے پر، پوری توجہ دنیا میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے یہ نہیں چاہتے کہ زندگی تم 24 گھنٹے عبادت کرو۔ عبادت کا وقت مقرر ہے، نماز کا وقت مقرر ہے، روزے کا سال میں ایک مرتبہ ہے، روزانہ ہونے والی چیز عبادت ہے، روزانہ کرنے کی چیز قرآن کی تلاوت ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ ہم سے عبادت نہیں چاہتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ 24 گھنٹے ہماری توجہ پیدا کرو، خالی صرف اللہ کا خیال، دل میں اللہ کا خیال رہنا۔ آج ہمارے دل میں اللہ کا خیال ہی غائب ہو، اسی وجہ سے ہمارے اعمال برابر ٹھکانے پہ نہیں رہے۔ جس پہ توجہ رہے گی وہ ٹھیک رہتا، دکان پہ توجہ ہے، دکان ٹھیک چل رہی، بیوی بچوں پہ توجہ ہے، بیوی بچے جو بھی یہ کر رہے، دنیاوی کاروبار پہ توجہ ہے، وہ ٹھیک چل رہا۔ کون سی چیز اپنی بیماری پہ توجہ ہے، بیماری اچھی ہو جا رہی، سب ٹھیک ہو رہا، لیکن اللہ کی ذات پہ توجہ نہیں ہے آج ہماری۔ فکر، اسی کو فکر کہتے ہیں۔ عبادت سے افضل چیز ہے یہ۔ انسان جو آج کل عبادت کرتا، اپنی عبادت ہماری کتنی ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ عبادت ہے۔ اس سے افضل ترین چیز اللہ کی توجہ ہے، اللہ کی یاد 24 گھنٹے دل میں قائم رہنا۔ یہ پیدا کرنا بہت آسان ہے، جس چیز کی محنت کرو گے پیدا ہوگی۔ دکان کی محنت، صبح سے شام تک آدمی کو دکان کی دھیان رہتا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ مال لانا ہے، دینا ہے، بنا ہے، کاروبار ہے، یہ لانا لے جانا، 24 گھنٹے اس میں چلے جاتے ہیں، لیکن ذرہ خیال اللہ کا نہیں آتا۔ خالی اذان ہو گئی، آگ کے ٹھوکے مارے چلے گئے، اللہ کا خیال نہیں ہے انسان کے دلوں میں۔ دل ہمارا خالی ہے اس سے۔ قلب انسان کا دل جو ہے یہ اللہ نے اس لیے بنایا تاکہ ہماری یاد رہے اس میں۔ اللہ یہ نہیں چاہتے کہ تم 24 گھنٹے میری عبادت کرتے بیٹھو، صرف دھیان میرا پیدا رکھو 24 گھنٹے، اللہ کا دھیان، توجہ اللہ بولتے اس کو۔ یہ بہت آسان ہے میرے عزیز دوستو، اللہ کی توجہ 24 گھنٹے انسان کے دل میں پیدا ہونا، بس اللہ اتنا چاہتے ہیں۔ یہ
ساری زندگی بھر عبادت کریں گے، اس سے افضل ہے یہ توجہ پیدا کرنا اللہ کی ذات۔ جنات جو برباد کر دیے گئے محض اسی وجہ سے، اللہ نے ان کو اتنی نعمتیں دیا تھا، ایک سیکنڈ میں یہاں سے 10,000 میل دور چلے جاتے تھے، وہ آج بھی جاتے ہیں۔ ان کی عمریں 500 برس، 1000 برس ہے۔ ان کی طاقت اتنی ہے کہ ایک درخت کو اٹھا کے پھینک سکتے جنات۔ پھر وہ اپنی شکل بھی بدلتے، انسانی شکل، جنات جانوروں کی شکل، پرندوں کی شکل میں آ جاتے۔ ان کو بڑی فضیلت دیا تھا اللہ نے، محض اسی وجہ سے برباد کر دیے گئے کہ ان کی پوری توجہ دنیا پہ ہو گئی، اللہ کا دھیان ہی نہیں رہا، تو مار مار کے دنیا سے خالی کر دیا گیا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنات کی اکثریت ایمان لائی۔ اب ان کے اندر ایک نظام قائم ہے، ان کا بادشاہ جو ہے مسلمان ہوتا ہے۔ ایک صحابی جن صحابی جو ایک زمانے میں جنوں کے بادشاہ تھے، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی سے ملاقات ہوئی ان کی، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں دربار میں موجود تھے، تو انہوں نے ایک حدیث سنائی، وہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ تو جنات، حالانکہ یہ جو اس وقت حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے ساتھ اس وقت ان کی عمر، جنات کی عمر 1200 سال تھی، اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب اس وقت جو ہے 35 برس کے تھے۔ ان سے ملاقات ہوتی، جنات کی عمریں زیادہ رہتی ہیں، تو انہوں نے جو جنات نے جو محدث تھے انہوں نے جو حدیثیں سنائی، وہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا، وہ کتاب میں موجود ہے جنات کی حدیثیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دربار میں بیٹھ کر کے سنا تھا، اسی وجہ سے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کو روحانی طور پر صحابیت کا مقام حاصل ہے، یہ کیفیت ہے ان کی۔ تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی جو توجہ ہے یہ جنات قوم کو حاصل تھی، اس وجہ سے ان کو اتنے سہولتیں اللہ نے دیا تھا، اور صرف لاپرواہی کی بنیاد پر دنیا سے نیست نابود کر دیے گئے۔ دین پر توجہ ہی پر نہیں تھی ان کی، پوری توجہ دنیا پہ تھی، جیسا آج ہماری ہے۔ ہماری جو بربادی ہے صرف اس وجہ سے ہے کہ اللہ کی توجہ نہیں رہی اصل میں ہمارے پاس کسی چیز کو۔ توجہ اللہ کی ذات کی توجہ، چاہے عبادت ہماری کم ہو، نماز 5 وقت کی ہے اور ہے کیا، وہ بھی 5 وقت نہیں ہوتی، 4 وقت کی ہوتی، فجر غائب ہوتی، اور انسان کی عبادت کا دار و مدار فجر ہے، انسان کی زندگی کا دار و مدار فجر ہے، روزی کا دار و مدار فجر ہے، صحت کا دار و مدار فجر ہے، اور دنیا کی کامیابی کا دار و مدار فجر ہے، فجر ہی غائب ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ توجہ اللہ کی ذات پہ نہیں رہی، ذات خداوندی پر توجہ نہیں رہی۔ میرے عزیز دوستو، یہ بہترین چیز ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی جنات کو ختم کرنے کے بعد، صرف 24 گھنٹے کی توجہ دیا تھا، بس یہ توجہ رہو۔ حضرت عثمان ہارونی کا جو واقعہ میں نے سنایا، وہ کہ اتنا بڑا سمندر سے کسی شخص کو نکال کے اوپر کھڑے کرنا، یہ صرف اللہ کی ذات کی توجہ ہے۔ ذات خداوندی کی توجہ کرو گے تو اللہ کی ذات خود یہ کام کرا دیتی ہے، باقی کچھ بھی نہیں رہتا اس میں، مشہور ہو جاتا ہے وہ کرامتوں کے نام سے، لیکن توجہ اللہ کی ذات کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اور انسانوں کو جو سب سے بڑی نعمت ملی ہے اللہ کی ذات کی توجہ، دل میں 24 گھنٹے رہنا۔ پھر چاہے آپ دن بھر دکانداری کرو، دن بھر دنیا کے کام کرو، دن بھر پیسہ کماؤ، دن بھر کچھ بھی کرو، عبادت وقت پہ ہو جائے، توجہ 24 گھنٹے ہونا اللہ کی۔ اور آج کل ہماری دماغ میں 24 گھنٹے توجہ پیسوں کی، 24 گھنٹے توجہ دماغ میں صرف پیسہ، کاروبار، دنیا، کھیل کود، موبائل میں آدمی کیسے مصروف ہے، ہزاروں نوجوان برباد ہو گئے۔ اللہ کی توجہ اگر اتنا پیدا کرتے ہیں جتنا موبائل پہ ہے،
تو ایسے نوجوان ولی کامل بن جاتے تھے. جو آج نوجوان اتنی توجہ سے موبائل پہ رہتا ہے، ساری دنیا سے بے خبر، صرف موبائل پہ. یہ توجہ اگر اللہ کی ذات پہ ہو جائے نا تو فوراً اس کو ولایت مل جائے. شہنشاہ چاہا تو شہنشاہ بناتے اللہ تعالیٰ. توجہ ایسی چیز ہے دنیا کو ہٹا دیتی، پہاڑوں کو ہٹا دیتی. توجہ بہت بڑی دولت ہے. حضرت جہانگیر اشرف سمنانی سفر کر رہے تھے، ادھر ادھر راستہ ہی نہیں مل رہا تھا، اور سامنے بڑے بڑے پہاڑ، اور ادھر جائیں تو بڑے بڑے دریا، سمندر دونوں طرف، راستہ ہی نہیں مل رہا. تو بیٹھ گئے ایک جگہ اور بیٹھ کر کے مراقبہ کیا، اور جو توجہ ڈالی اللہ کی ذات پر تو پہاڑ پھٹ گیا، پھٹا اور راستے سے نکل گئے. توجہ ایسی چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے میرے عزیز دوستوں. سیکھنا پڑتا. سیکھنا کیا ہے؟ پیسوں کی توجہ رات دن اس پہ رہنے سے پیسوں کی توجہ ہوگی. ایسی اللہ پہ توجہ کرو، اللہ کے دماغ میں اللہ کی توجہ پیدا ہو جاتی 24 گھنٹے. پھر سارے دنیا کے کام آپ کر سکتے ہیں، شادی بیاہ بال بچے صحیح جائز طریقے سے جو دنیا میں ہمارے کام ہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات کی توجہ پیدا کرنا چاہیے. یہ حضرت مولانا غلام علی آزاد بالگرامی نے ایک کتاب لکھی ہندوستان کے فضائل پر، تو اس میں سب سے پہلے انہوں نے یہ لکھا ہے ہندوستان کے فضائل پر کہ یہاں جنات آباد تھے. ان کی توجہ اللہ کی ذات سے ہٹ گئی. اتنی نعمتیں ان کو دی گئی تھی، انسانوں کو نہیں ہے. انسان 150 برس کے، وہ 500 برس جیتے تھے. آج یہاں ہے، کل کو مکہ جاتے تھے. کوئی ان کو کسی بھی شکل میں بدل دیتے تھے، کبھی سانپ کی شکل اختیار کر لیتے جنات، کبھی انسان کی شکل اختیار کر لیتے. انسان نہیں کر سکتا. اتنی سہولتوں کے باوجود وہ مردود ہو گئے صرف اس وجہ سے کہ اللہ کی توجہ سے ہٹ کر کے عام دنیا پہ توجہ تھی ان کی، لاؤ والی پر، جیسے آج ہمارا. آج ساری توجہ نوجوانوں کی جیسے موبائل پہ رہتی، پیسے والوں کی پیسے کھینچنے پہ رہتی، دکاندار پہ رہتی، پیسہ بیچوں مال پیسہ خریدوں، بس 24 گھنٹے. سب کرے انسان، لیکن توجہ اللہ کا خیال رکھے دل میں. یہ سب سے بڑی عبادت ہے انسانوں کے بعد، انسان کے نفع کے لیے ہے. یہ ایک راز ہے میرے عزیز دوستوں، یہ ہر ایک کو معلوم نہیں رہتا، لیکن ذات خدا بندی کی توجہ پیدا کرنا بہت آسان ہے، اور آسانی سے انسان حاصل کر کے اس پہ عمل کر سکتا اور اللہ کی توجہ اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے. بس اس سے انسان کی سارے کاموں کی کامیابی ہوتی ہے. آج انسان جو ناکام ہے نا، 5 حج کر کیا ناکام ہے، توجہ ہی نہیں ہے اللہ کی. 10 عمرے کر رہا، ناکام ہو. پھر توجہ اللہ کی ہونا سب میں، وہ خیال دل میں 24 گھنٹے ہونا، وہ اپنے اندر پیدا کرو. بہت آسان ہے. اس سلسلے میں ہمارے پاس ایک مجلس بھی ہوتی ہے ہر روز کو، رات میں 9 بجے سے لے کے 12 بجے تک. اس میں شریک ہمارے بہت سارے اس کام میں مصروف ہیں. اللہ کی توجہ حاصل ہو جاتی ہے، ان کو بہت سارے کام ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ